السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین کے مناظر قاضی عبدالرشید ارشد ابھی کچھ دن پہلے فوت ہو گئے، وفات پا چکے، یعنی ان کی فوتگی کی اطلاعات سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں کہ وہ قاضی عبدالرشید صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ غیر مقلدین اس پر یعنی افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ بہرحال ظاہری بات ہے، جو بھی کسی کا بندہ جاتا ہے تو انہیں افسوس ہوتا ہی ہے، لیکن قاضی عبدالرشید کی اس یعنی فوتگی کے بعد ان کی نماز جنازہ جب پڑھی گئی تو اس میں چند عجیب چیزیں سامنے آئی ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ میں میت کے ساتھ دھوکہ ہوا، میت کے ساتھ دھوکہ ہوا، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ عبدالرشید صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب کی میت کے ساتھ، جنازہ کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا وہ بھی بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دو عجیب چیزیں ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ وہ یہ ایک دو تصاویر آئی ہیں، یہ بھائی انجینئر شہباز حنفی صاحب نے مجھے سینڈ کر دیں، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ان کے کوئی عبدالغفار نامی کوئی ہیں، انہوں نے شاید ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اب یہ تصویر آپ ایک دیکھ لیجئے، یہ نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے۔ اب یہ نماز جنازہ ہے آپ کے سامنے، نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک یہ بات بھی انجینئر شہباز حنفی نے کہا کہ دیکھیں یہاں محسوس ہوتا ہے، صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ دو امام ہیں۔ یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے کہ دو امام ہیں، ایک تو وہ مائک کے سامنے کھڑا ہے، ایک ساتھ ساتھ اور بھی کھڑا ہے، وہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ نماز جنازہ میں دو امام کب سے یعنی شروع ہو گئے ہیں، دو امام کھڑے ہو کر، دو ساتھ امام ہوں اور پیچھے مقتدی کھڑے ہوں، یہ کب سے شروع آئے غیر مقلدین کا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے تصویر کے اندر اس طرح نظر آیا ہو، ہمیں سمجھ میں بات آئی نہ آئی ہو، تو اس کی بھی آپ ہمیں اطلاع کر دیجیے گا، خصوصاً غیر مقلدین سے کہہ رہا ہوں۔ اور لیکن یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ دو امام کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اس سے پہلے بھی ہم یہ گفتگو کر چکے، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ قرآن و حدیث پر، یہ جو تم کہہ رہے ہو گئے فلاں امام بھی صحیح ہے، فلاں امام بھی صحیح ہے، یہ صحیح کیسے؟ جب رسول ایک ہے، دین ایک ہے، کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، اس طرح کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر صحیح ہے تو یہ غلط ہے، اگر یہ صحیح ہے تو وہ غلط ہے، ایسے ہی ہوگا نا۔ لیکن یہاں یہ منظر دیکھ لیجئے کہ یہاں امام صاحب کے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے آپ دیکھ لیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ یحییٰ عارفی صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں نا ان کے مناظر، اب ان کے ہاتھ دیکھ لیجئے کیسے باندھے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک ہی جگہ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اور یہاں یہ گردن جھکائے کھڑے ہیں، دیکھ لیجئے یہ تصویر دیکھ لیجئے، اوپر امام صاحب کے اوپر سے آپ کو نظر آ رہی ہے گردن جھکا کر کھڑے جناب، ان کی تصویر دیکھ لیجئے ہاتھ کیسے باندھے ہوئے ہیں۔ اور یحییٰ عارفی صاحب کو دیکھ لیجئے، اور یا مقتدی، اور پھر اس مقتدی کے ساتھ ساتھ ایک اور یہاں یہ دیکھ لیجئے ان کے ہاتھ کس طرح باندھے ہوئے ہیں، اور یہ پیر بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ دیکھ لیجئے، اور ان دو کے بعد ان کے 3 نمبر تک آپ دیکھ لیجئے، پھر امام صاحب کو دیکھ لیجئے۔ تو بھائی یہ آپ کا کہاں وہ ایک ہونے کی بات ہونا، وہ کہاں چلی گئی؟ یہاں تو آپس کے آپ ہی نہیں بن رہے ہو، آپ ہی خود آپ ایک ہی نماز جنازہ میں، اب کیا کہو گے؟ وہ ساتھ کھڑے وہ باطل ہیں یا تم باطل ہو؟ یہ بھی پتہ نہیں کب کہنا شروع کر دو گے، بتانا شروع کر دو گے، یا یہاں آپ کا وہ کوئی یعنی معیار ہی بدل جاتا ہے۔ تو ایک چیز یہ، دوسری بات دیکھ لیجئے، ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ میت کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ویڈیو رکھتے ہیں نماز جنازہ کی، جو قاضی عبدالرشید ارشد صاحب کی، جو ان کے مناظر تھے، کوئی کل پرسوں شاید ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان کی نماز جنازہ جب پڑھی گئی تو یہ نماز جنازہ کی ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، پھر ہم آپ کے سامنے عرض رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک الضالین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر،
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. تو ناظرین کرام، نماز جنازہ کی ویڈیو آپ نے دیکھی کہ نماز جنازہ ان کے کون سے ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں ان کا نام کیا ہے، مجھے ذہن میں نہیں کہ عبدالغفار روپڑی صاحب، عبدالغفار روپڑی صاحب نے نماز جنازہ پڑھی 10/4/2026 جمعہ کو، یعنی جمعہ کے دن ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے. کس کی؟ عبدالرشید صاحب کی، عبدالرشید ارشد صاحب کی جو مناظر تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی. اب نماز جنازہ عبدالغفار روپڑی صاحب نے پڑھائی ہے، اور انہوں نے نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ پڑھی، پھر ایک اور سورت پڑھی. یہی ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں لاتے ہیں بہرحال. اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا، اور تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا، اور تیسری تکبیر کے بعد اٹھتے ہی میت کے ساتھ دھوکہ کیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے خود کہہ رہے تھے نا چند دن پہلے، آپ کو یاد ہے، چیخ کر بڑے شور سے کہہ رہے تھے کہ یہ میت کے ساتھ دھوکہ کیا کرتے ہیں. کیسے دھوکہ ہے؟ کہتا ہے یہ میت کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے. کون سا دھوکہ ہے؟ کہ یہ لوگ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا یہ پڑھتے ہیں، یہ میت کے ساتھ دھوکہ ہے. یہ عبدالقیوم ظہیر غیر مقلدین کے بڑی چیخیں مارتے تھے، شور کرتے تھے. وہ کہاں چلے گئے بھئی؟ آپ آ جائیں نا یہاں، اتنے بڑے آپ کے مناظر ہو گئے، اٹھتے ہی ان کے ساتھ دھوکہ. بعد میں تو دعائیں انہوں نے بھی پڑھی ہیں، لیکن یہ اٹھتے ہی ان کے ساتھ جب دھوکہ ہے تو پھر دھوکے والی چیز کو کیوں یہاں لا رہے ہو؟ دھوکہ ہے نا. تو انہوں نے ابتدا میں ہی وہی دعا پڑھی ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا. یہ بات واضح اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں احادیث میں موجود ہیں، اگر علماء حق ان کو اختیار کریں، ان پر عمل کریں، تو کسی نہ کسی طرح لوگوں کو یہ ذہن دیتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط ہیں، کسی نہ کسی طرح علماء سے نفرت. لیکن یہاں پتہ چل رہا ہے کہ احادیث کے اندر چیزیں موجود ہیں، پڑھی ہوئی ہیں. یہ علماء دھوکہ نہیں دے رہے، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، احادیث پر جھوٹ بولتے ہیں، ایسی چیزیں چھپاتے ہیں، اور یہ کتمان حق کے مرتکب ہیں. تو ناظرین کہ ہم بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہاں قاضی عبدالرشید کی جو نماز جنازہ پڑھی گئی، غیر مقلد عبدالقیوم ظہیر کے مطابق اٹھتے ہی ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. اب یہاں چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں جس سے یہ پتہ چلا کہ ان کے ایک ہی نماز کے اندر ساتھ کھڑے ہوئے لوگ وہ ایک ہی طرح کی نماز نہیں پڑھ رہے، اور چیخیں اور شور جو مچاتے ہیں وہی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، موجود ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ احادیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، کتب احادیث میں چیزیں موجود ہیں. لیکن غیر مقلدین کی یعنی کوشش یہ ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح علماء سے لوگوں کو متنفر کیا جائے. تو ناظرین کرام، ہم یہ چیزیں پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں غیر مقلد دھوکے باز اور مکار ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں اور پوری امت کو ان کی حقیقت سے واقف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.